ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ہوا اور کوئی طالبان کے نام سے نہ ISI قرآن کی ترجمان، نہ طالبان قرآن کا ترجمان، اور اسی کشت و خون کو افواہ کی بنیاد بنا کر پوری دنیا کی غیر مسلم اقوام کو سمجھا دیا گیا کہ اسلام امن کا دشمن ہے، اسلام شانتی کا دشمن ہے، اسلام ایمان کا دشمن ہے، اسلام انسان کا اپمان کرنے آیا ہے، اسلام دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت لٹوانے کا پیغام دیتا ہے، اسلام کفار و مشرکین کو قتل عام کا پیغام دیتا ہے، اسلام نفرت سکھلاتا ہے، اسلام زبردستی انسانوں کو مسلمان بناتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہمارے مدرسوں کی تدریس اس کا مقابلہ نہ کر سکی، ہماری خانقاہوں کا پیغام اس کا مقابلہ نہ کر سکا، ہمارے خطیبوں کی خطابت اس کا مقابلہ نہ کر سکی، ہمارے مصنفوں کی تصنیف اس کا مقابلہ نہ کر سکی، اور انہوں نے اس پروپیگنڈے کو اس طرح پوری دنیا میں تشت ازبام کیا کہ آج ساری کائنات میں مسلمانوں کی جو شبیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی بہانے انہوں نے آپ کو آپ سے کٹوایا۔ سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھلا کے کہتے ہیں کہ مسلمان کا امن سے کوئی دور کا واسطہ نہیں، اس لیے کہ مسلمان کو مار رہا ہے۔ بغداد میں مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا، لیبیا میں مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا، پاکستان میں مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا۔ کیا ہوا؟ محترم سامعین، میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو چھپی ہوئی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ خبریں سنتے ہیں۔ گویا پوری دنیا میں آپ کو رسوا نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی بدعمالیوں سے تو ساری دنیا واقف ہے۔ عیسائیوں نے اگر سنڈے ٹو سنڈے اپنی عبادت کے لیے مختص کر دیا تو ہم نے بھی جمعہ ٹو جمعہ اپنی عبادت کے لیے مختص کر دیا۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو ہماری ان بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمارا دشمن، اسلام کا دشمن، امن کا دشمن، اس نے یہ پیترا بدلا کہ ان مسلمانوں کے ہی اس بدعملی کو اسلام بنا کر غیر مسلم اقوام کے سامنے اسلام کو پیش کر دیا جائے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام امن کا دشمن ہے، اسلام پیس کا دشمن ہے، اسلام بھائی چارے کا دشمن ہے، اسلام انسانیت کا دشمن ہے، اسلام مانوتا کا دشمن ہے۔ یہ کھیل اس طرح سے کیا گیا کہ انہیں اس کھیل میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ہم نے اسلام کی تعلیم سے اپنے آپ کو عملاً ایسا دور کر دیا، اور قرآن کریم سے اپنے رشتے کو اتنا زیادہ کمزور کر دیا، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم کہیں دور دور تک بھی اپنی خوشیوں کا اظہار نہ کر سکے، صرف اسمی اور رسمی مسلمان بن کر کے رہ گئے، اور اس اسمی اور رسمی مسلمان سے جتنا بھی دشمنان اسلام کو فائدہ اٹھانا تھا وہ ہاتھ بھر بھر کے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے قول و فعل کو بے اعتبار ثابت کر دیا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ حالات کیا ہیں، اور ان حالات کا تدارک اسلامی قوانین کے ذریعے کس طرح سے ہوا تھا، کس طرح سے ہوگا۔ ہم تمامی لوگ آج اتنا بڑا مجمع غازی ملت کو سننے کے لیے آیا ہے، ہمارا یہ مجمع بھی صرف رات بھر جلسہ سنے گا، اور رات میں جلسہ سننے کے بعد اگر اپنے عمل کی یلغار اس مجمع نے ثابت کر دی تو خدا کی قسم حالات بدلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا آپ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کے نبی کو جادوگر نہیں کہا گیا تھا؟ کیا آپ کے نبی کو مجنون معاذ اللہ رب العالمین نہیں کہا گیا تھا؟ کیا آپ کے نبی کو دوسروں کے ذریعے الہامی تعلیمات حاصل کرنے کا آپ کے نبی پہ الزام نہیں لگا تھا؟ کیا آپ کے نبی کو پتھر نہیں مارا گیا تھا؟ کیا اس دین کو دبایا نہیں گیا تھا؟ مگر مجھے آپ یہ بتائیے، کیا یہ دین دبا؟ خلوص دل ہے اگر سلامت، مٹے گی ایک روز یہ کشاکش۔ خلوص دل ہے اگر سلامت، مٹے گی ایک روز یہ کشاکش، تمہیں میرا نغمہ محبت کرے گا مجبور ہم نوائی۔ حضرات گرامی، آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، ان حالات میں اب جس کا نزلہ گر رہا ہے وہ اسلام پہ گر رہا ہے،
یہاں چائے بیچنے والا بھی اسلام پہ اپنا پورا نزلہ گرا رہا ہے طلاق ثلاثہ کی شکل میں. تو جس کو جہاں دیکھیے وہاں سے آپ کو چھیڑ رہا ہے. مگر ان کی اس شہزوری میں ہماری مجبوری کا دخل نہیں ہے، ہماری معذوری کا دخل نہیں ہے. ان کی اس شہزوری میں ہماری غفلت اور بدعملی کا دخل ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ ہم پر تانہ کشی نہیں کر رہے ہیں، اسلام سے ان اقوام عالم کو دور کر رہے ہیں جو ان کے ظلم سے پریشان ہیں، جو ان کی بربریت سے پریشان ہیں، جو ان کی حیوانیت اور درندگی سے پریشان ہیں. ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اسلام کے قریب مت جانا. امن کو غارت کرنے کا نام ہے اسلام. انسان دشمنی کا نام ہے اسلام. زبردستی گلا پکڑ کر کلمہ پڑھوانے کا نام ہے اسلام. دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلام اور کنیز بنانے کا نام ہے اسلام. اتنی تیزی کے ساتھ یہ واویلا کیا گیا، یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا، کسی ایٹم بم میں یہ طاقت نہیں ہے جو طاقت پروپیگنڈے میں ہوا کرتی. معلوم نہیں پروپیگنڈے نے کتنے شیطانوں کو ولی بنایا، اور معلوم نہیں پروپیگنڈے نے کتنے ولیوں کو شیطان بنایا. یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اور اس پروپیگنڈے کی دنیا میں ہمیں اپنے وجود سے ثابت کرنا تھا کہ اسلام امن کا ضامن ہے، اسلام امن کا دشمن نہیں. اب آئیے ذرا سا ہم قرن اولا کی چند جھلکیاں آپ کو دکھائیں کہ اسلام کس طرح سے امن سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اس کا پیغام ہی ہے سلام. اجنبی کو سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، جواب وہ دیتا ہے وعلیکم السلام، آپ پہ بھی سلامتی ہو. یہاں تو آتنکواد کا راستہ پہلے سے بند کر دیتے ہیں آغاز گفتگو ہی میں بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سے. پھر یہ قوم ٹیررسٹ کیسے ہو گئی؟ پھر یہ قوم آتنکوادی کیسے ہو گئی؟ ہماری ساری بدعملیوں کو دکھلا کر اس کا ٹھیکرا اسلام پہ پھوڑا جا رہا ہے. تو اسلام دو طرفہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے، غیروں کے ذریعے بھی اور اپنوں کی بدعملی کے ذریعے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پاک اور پوتر زندگی کو سامنے رکھیے. اللہ کا حبیب مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، دعوت دین دے رہا ہے، اور تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے. ابو جہل کا سنسناتا ہوا پتھر رسول اللہ کی مقدس پیشانی کو خون آلود کر دیتا ہے. مگر نبی رحمت کو ذرا آپ ملاحظہ کیجئے کہ وہ ہر قدم پر اپنے عمل سے اسلام کو امن کا ضامن کس طرح سے قرار دے رہے ہیں. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی رسالت پردہ خفا میں ہے، اور ٹھیک اسی عالم میں سیلاب کی نظر خانہ کعبہ ہو جاتا ہے. دیواریں اٹھائی گئیں، حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر نصب کرنے کی جنگ شروع ہو گئی. جہاں قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، وہاں ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز ہم کو حاصل ہو. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تو بشریت مصطفی کی رحمت دنیا دیکھ رہی ہے، مگر مصطفیٰ کی بشریت کا لمحہ نبوت کے محور پہ گردش کر رہا تھا، رسالت کے محور پہ گردش کر رہا تھا، اور بشریت محمدی کا حجاب بول رہا تھا کہ اسی حجاب کے اندر سے آفتاب رسالت طلوع ہونے والا ہے. مہتاب رسالت اور مہتاب نبوت کی درخشانیوں سے ظلمت قدع عالم کا سینہ چور ہوگا، اور نور سے کائنات معمور ہو جائے گی. حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماحول میں موجود ہے. کیسا کیریکٹر؟ جھوٹوں کا سماج ہے، انوکھا سچا ہے. شرابیوں کا ماحول ہے، انوکھا پاک باز ہے. بروں کا ماحول ہے، اکیلا بھلائیوں کا خوگر ہے. جہالت کا ماحول ہے، اکیلا علم کا پیکر ہے. گھمنڈیوں کا ماحول ہے، اکیلا عجز و انکسار کا منبع ہے. بے حیائی کا ماحول ہے، اکیلا حیا کا پاسبان ہے. نفرتوں کا ماحول ہے، اکیلا محبتوں کا امین ہے. سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. ٹھیک اسی عالم میں ان کے سربراہدہ لوگوں نے، تجربہ کار لوگوں نے طے کیا کہ تلواریں نہ نکالو، کسی منصف کو لے لو، اس سے انصاف کروا لو. کل صبح خانہ کعبہ میں جو پہلے نظر آ جائے اسی کو منصف مان لو، اسی کو حاکم مان لو، اسی کا فیصلہ سب لوگ مانیں گے. ایفائے عہد ہو گیا.
सुबह सवेरे वो आया जो काबे का पासबान था, सुबह सवेरे वो आया जो नाजिश काबा था, सुबह सवेरे वो आया जो फ़ख्र आदम व आदमियत है, सुबह सवेरे वो आया जो नूह की शुजाअत था, सुबह सवेरे वो आया जो सुलेमान की शौकत था, सुबह सवेरे वो आया जो दाऊद की खिलाफत था, सुबह सवेरे वो आया जो इस्लाम की खुल्लत था, सुबह सवेरे वो आया जो इस्माइल का ज़ब्ह इसार था, सुबह सवेरे वो आया जो इसहाक की रज़ा का तर्जुमान था, सुबह सवेरे वो आया जो याकूब के एतमाद का परचम अपने हाथों में लेकर ऐलान कर रहा था, अन्नन नबी ला कज़िबन अब्नु अब्दुल मुत्तलिब। सुबह सवेरे वो आया जिस पे आदमियत नाज करती है, सुबह सवेरे वो आया जो जहालतों को मिटाकर रोशनी देकर दुनिया को इल्म आगही का सूरज बना गया, सुबह सवेरे वो आया जिसने बिखरे हुए ज़र्रों को इज्तिमाइयत का मौका इनायत फरमाया, सुबह सवेरे वो आया कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल वाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम देश सुरैया कर दिया। सलाम है आमिना के लाल है महबूब सुहानी, सलाम है फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौरेन। तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ारे हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। सुबह सवेरे जब सरकार दो आलम को देखा अहले मक्का ने तो कुछ तो खून के रसिया देखते ही पुकार उठे, अमीन आया, मुबारक सादिक आया। देखो जब आदमी की ज़ात पे उसका कैरेक्टर हावी हो जाता है तो उसका नाम लेना लोग बेअदबी समझने लगते हैं। इतने बड़े आदमी को हम नाम लेके कैसे पुकारें। जैसे गाज़ी मिल्लत आपके सामने हैं, हाशमी मियाँ कहते हुए तो ठीक है, घर की बात है, हर आदमी बोलता है, मियाँ लोगों के नाम से पुकारना भी अदब के दायरे में आता है, कोई बेअदबी नहीं है। वरना गाज़ी मिल्लत क्या मतलब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जद्दोजहद किया है, कौम की जो खिदमत की है और इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के लिए नुमाया जो कारहाय ज़िंदगी अंजाम दिया है उन्होंने, उसे ठीक है सिर्फ शर्री उसका इनकार कर सकते हैं, सिर्फ हासिद उसका इनकार कर सकते हैं, सिर्फ खशियत रब्बानी से मुबर्रा लोग उसका इनकार कर सकते हैं। वरना इतना बड़ा मजमा अहले सुन्नत की इतनी बड़ी ज़िंदगी को संभालने के लिए ये एक ऐसा जबल शामिख आपके पास गाज़ी मिल्लत की शक्ल में अल्लाह ने दिया, जिसने एक तारीख बना दी 50 साल की, इस रवां सदी की। फितने रवां सदी तो बहुत पैदा हुए, मुकर्रर रवां सदी अकेला पैदा हुआ। किरदार जो नाम देता है उस पे लोग फख्र करते हैं। मेरे आका का किरदार ऐसा था, अमानतदार, सच्चाइयों के बेताज बादशाह थे। तो अहले अरब मोहम्मद कह के पुकारना बेअदबी समझते थे कि हम सीधे सीधे नाम क्यों लें। आज भी जो लोग सिर्फ सीधे सीधे नाम लेते हैं उनके पास अदब का 40वां हिस्सा भी बतौर खैरात व ज़कात मौजूद ही नहीं है। वरना उनका नाम लेने से पहले तो सैयदुल मुरसलीन कहो, उनका नाम लेने से पहले तो खातमुन नबीयीन कहो, उनका नाम लेने से पहले तो ताहो यासीन कहो, उनका नाम लेने से पहले तो रहमतुल लिल आलमीन कहो, उनका नाम लेने से पहले तो सैयदुल अंबिया कहो, उनका नाम लेने से पहले तो इंसानियत का ताजदार कहो, आदमियत का गमखार कहो, नाइबे परवरदिगार कहो, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार कहो, तब कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुकार उठे अहले अरब, अहले मक्का, अमीन आ गया, सादिक आ गया। अब अमानत में खयानत नहीं होगी, अब झूठ से सच्चाई का सौदा नहीं होगा। और आका के आने के बाद हकम मान लिए गए। देखिए ये अमन को जंग के माहौल में कायम करने का किरदार, मिसाली किरदार। जंग थी, मालूम नहीं कितने कुश्तों के पुश्ते होते, मालूम नहीं कितनों की गर्दनें कटती, इसलिए कि कोई कबीला इस बात पे राजी ही नहीं था कि दूसरा कबीला संगे अस्वद को उसकी जगह नस्ब करेगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत पे लाखों दरूद और करोड़ों सलाम। मेरे आका ने फरमाया चादर बिछाओ। एक चादर बिछाई गई, अपने दस्ते मुबारक से उठाकर उस पत्थर को बीच में रखा,
اور اس کے بعد ہر قبیلے کے ایک ایک ریپریزنٹیٹیو، ایک ایک نمائندے بلائے گئے. ہر قبیلے کا سردار چادر کا کونا پکڑ کر اس کو نصب کرنے میں برابر کا شریک ہو جائے. سب نے پکڑا، مقام تک پہنچا حجر اسود. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور حرم شریف کی دیوار میں اسے نصب کر دیا. اس طرح جنگ کو امن میں تبدیل کرنے والے پیغمبر نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین جو اسلام ہے وہ صرف سلامتی کا ضامن ہے. ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی تو صرف اسلام کا ایک تعارف اس کی ذات سے ہو رہا ہے جو اسلام کو پیش کرنے والا ہے. حضرات، تاریخ آگے بڑھتی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کون سا ظلم نہیں سہا. لوگ فرضی جنم بھومی تلاش کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تاریخ جس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے کیمرے میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ لوگ ہم لوگوں کی تقریریں اور ہم لوگوں کی باتوں کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہے ہیں. کون سا لمحہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا تاریخ کے کیمرے میں محفوظ نہیں ہے؟ پیدا ہوئے ہیں تو وہ لمحہ بھی محفوظ ہے، جوان ہوئے ہیں تو وہ لمحہ بھی محفوظ ہے، ہجرت فرمائی ہے تو وہ لمحہ بھی محفوظ ہے، امن کا پیغام دیا ہے تو وہ لمحہ بھی محفوظ ہے. جنگ کے میدان میں امن کا بنیادی پتھر رکھا ہے میرے نبی نے، تو وہ بھی لمحہ تاریخ نے اپنے اندر اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے. مکہ میں مشرک آتنکوادیوں نے کتنا آتنک پھیلایا تھا دوستو. صحابہ کی پیٹھ دروں سے مار مار کر پھاڑ دی گئی تھی. بلال حبشی کی زبان باہر نکل آیا کرتی تھی اور احد احد کا نعرہ لگاتے تھے. حضرت خبیب کی پیٹھ کے نیچے انگارے سلگائے گئے تھے اور پیٹھ کی چربی پانی بن کر ان انگاروں کو بجھاتی تھی. حضرت زید بن الانسہ کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اسی مکے کی داستان ہے. صحابہ کو لہو لہان کیا گیا تھا، اسی مکے کی داستان ہے. سمیہ کا وجود توڑ دیا گیا تھا، اسی مکے کی داستان ہے. عمار ابن یاسر کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، اسی مکے کی داستان ہے. صحابہ کو ظلم و ستم کی چکیوں میں پیس کے رکھ دیا گیا تھا، اسی مکے کی داستان ہے. 13 سال کا مکی دور جو میرے مصطفیٰ نے مکے کی سرزمین پہ گزارا ہے. ایک طرف مسلسل تھپڑ ہیں، ایک طرف مسلسل جھلساتی ہوئی ہوا ہے، ایک طرف مسلسل مسلمانوں کے لیے زمین مکہ تنگ ہے. کوئی بتا دے مجھے کہ ایک تھپڑ بھی کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو اس 13 سال میں مارا ہے؟ ایک گالی بھی کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو اس زمانے میں دی ہے؟ گویا تھے تو وہی لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، انہی کے بھائی بند تھے، مگر تھپڑ اس وقت تک وہ چلا رہے تھے، آتنک اس وقت تک انہوں نے مچایا تھا جب تک ایک خدا کے نام سے ناآشنا تھے، جب تک توحید کی امانت ان کے پاس نہیں آئی تھی، جب تک رسالت کے پیغام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. مگر جس دن وہی کافر مسلمان ہوئے تو رنگ بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، اخلاق بدل گیا، تمیز بدل گئی، تہذیب بدل گئی، آچرن بدل گیا، فکر و نظر بدل گئے، اخلاق و وفا میں تبدیلی آ گئی. یہ کون تھا؟ یہ وہی میرے مصطفیٰ ہیں جن کے لیے کہنے والے نے کہا تھا تمہیں جمہوریت کے جنگ داتا، تمہیں دنیا کے پہلے انقلابی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا مکہ کی سرزمین پر ظلم و ستم کے ماحول میں. کسی پہ بھی کوئی ظلم نہیں. ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی جب پیغمبر اسلام کو ہجرت کرنی پڑی. ظلم کی انتہا آتنک کے کوڑے اس وقت بڑی شدت کے ساتھ برسے مسلمانوں پر جب ان سے ان کا گھر چھین لیا گیا. یہ کون تھا آتنکوادی؟ یہ کون تھے ٹیررسٹ؟ یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یہ شرک کی تاریخ ہے، یہ کفر کی تاریخ ہے، یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ 360 اور 420 معبودان باطل کے ماننے والوں کی تاریخ ہے. مکہ سے سمٹ کے مسلمان مدینہ چلے گئے. مدینہ میں بھی دفاعی پوزیشن لینی پڑی انہیں. مکہ کا کفر و شرک مدینہ بھی چڑھ دوڑا. میدان احد میں میرے مصطفیٰ کے دانت ٹوٹے، طائف کے میدان میں لہو لہان ہوئے. طاقت ایسا نہیں تھا کہ طاقت نہیں تھی.
जिस उंगली से मक्के में रहते हुए मुस्तफ़ा ने कुफार के इसरार पर चांद को 2 टुकड़े किया था, वो उंगली काफी थी अबू जहल का सीना 2 टुकड़े करने के लिए। वो उंगली काफी थी अबू लहब को मौत के घाट उतारने के लिए। वो उंगली काफी थी मैदान ताइफ के जलीलों को बर्बाद करने के लिए, मगर नहीं, यहाँ तो इस्लाम पेश करना था। पहाड़ों का फरिश्ता बारगाह में आया, रब्बुल आलमीन ने हमें भेजा है, हुक्म फरमाइए ताइफ की दोनों तरफ की पहाड़ियों को मिलाकर अहले ताइफ को मिस्मार कर दिया जाए। उस वक्त नबी रहमत ने इस्लाम की शक्ल से पेश किया था। लोगों ने तो तकलीफें पहुंचाई थी, मगर अमन का दाई उस वक्त हाथ उठा के कह रहा था, अल्लाहुम्मा इहद कौमी फइन्नहु ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, वो तेरे नबी अमन को पहचान नहीं रही है, वो तेरे रसूल शांति को पहचान नहीं रही है, वह अक़वाम आलम के नकीब और अमन के खतीब को पहचानने से गुरेज़ा है। कब इस्लाम ने जुल्म किया है? जुल्म सहा है, हाँ, जालिम से जंग कभी नहीं की गई। जालिम के अंदर छुपे हुए जुल्म को खत्म करके आने वाली नस्लों को जुल्म से महफूज करने के लिए बद्र में जरूर उतरे थे मुस्तफ़ा, उहद में जरूर उतरे थे मुस्तफ़ा, खंदक में जरूर उतरे थे मुस्तफ़ा। हजरात, ये अमन आलम की निशानी। अब उसके बाद निकाले गए मक्का से किस बेबसी के साथ, 3 दिन की बेबसी। तारीख कहती है ये बेबसी है, मगर उसी मक्के में जो कुव्वत और अख्तियार का ठाठे मारता हुआ समुंदर मेरे नबी ने पेश किया था, उस कुव्वत को क्यों नहीं दुनिया देखती? मालूम यह हुआ कि ये हिजरत भी अमन आलम के लिए बताना था कि पेशेंस इस्लाम कितना देता है, सब्र इस्लाम कितना देता है, दरिया दिली इस्लाम कितना दिखलाता है। किसी भी तरीके से दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। साहबे अमन और दाइये अमन पे जो कुछ भी गुजर जाती है, वो ताकत रखते हुए भी किसी से बदला नहीं लेता। यही हिजरत का वाक़या है ना। सुराका आए थे गिरफ्तार करने के लिए, बज़ाहिर तो नबी पाक मजबूर थे ना, जा रहे थे हिजरत करके, कुफ़ार की निगाह से छुप के जा रहे थे ना। सुराका ने जब घोड़ा दौड़ाया और कमान डालना चाहा, हुजूर को गिरफ्तार करना चाहा, तो जुमले सुन लीजिए। नबी पाक ने उस वक्त अपने अख्तियारात की सुनामी बहवा दिया था। इरशाद फरमाते हैं, या अर्द खुज़री, ज़मीन पकड़, इसे पकड़ लिया गया था ना, माफ़ी मांगा, या अर्द खुज़री, या अर्द उतलक़ी, ज़मीन छोड़ इसे। 3 मरतबा ने यह वाक़या हुआ। समझ में उस काफिर की भी आया था कि नहीं, ये मजबूरी नहीं है, ये हिजरत दाइये अमन की इसलिए हो रही है कि ऐसे माहौल में भी अमन का खेमा किस तरह से कायम किया जाएगा और जुल्म किस तरह से मिटाया जाएगा, वो दाइये इस्लाम अपने मुकम्मल नमूने की शक्ल में, अपने अमल की शक्ल में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अल्लाह के हबीब ने हिजरत कर ली, मक्के से निकाले गए। अच्छा, एक बात सुनिए, किसके इश्क में लोगों ने हुजूर से इतनी बड़ी दुश्मनी की थी साहब? किसी की मोहब्बत ही में आदमी इतना दूर तक जाता है, या किसी से नफरत की बुनियाद पर इतनी दूर तक जाता था। हुजूर से नफरत इतनी कि मक्का से निकाल दिया। मगर सवाल यह है कि नफरत की वजह क्या थी? उनकी मोहब्बतों का किला ढाह रहे थे मुस्तफ़ा, उनकी बदअकीदगी का किला ढाह रहे थे मुस्तफ़ा, उनकी बदअमली का किला ढाह रहे थे मुस्तफ़ा, उनके जुल्म सितम का किला ढाह रहे थे मुस्तफ़ा, उनके आतंकवाद का किला ढाह रहे थे मुस्तफ़ा। उन्होंने बुतों के इश्क में, खुद रफ्तगी के आलम में मुस्तफ़ा को निकाल दिया। ठीक 8 साल के बाद उसी मक्का को रसूल ने फतह किया था, और दुनिया ने यह तमाशा देखा कि अमन के दाई से दुनिया ने मोहब्बत का वो सलूक तारीखी तौर पे पेश किया कि जिन लोगों ने बुतों की मोहब्बत में रसूल को मक्के से निकाला था, उन्हीं लोगों ने रसूल की मोहब्बत में काबे से बुतों का जनाजा अपने कंधे पे उठा के बाहर फेंक दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, खतीबुल हिंद, हज़रत अब्दुल्लाह फरांदी साहब किबला, शहजादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और तारीख़ी एतबार से बैनुल अक़वामी तौर पर इस्लाम तो उस वक्त तारीख़ अमन की ज़मानत और शहादत अकेला बन गया जब इतना जिन लोगों पे जुल्म और सितम हुआ था, उन्हीं लोगों ने मक्का फतह कर लिया। और फतह मक्का के बाद
وہ منظر 13 سال کا مسلمانوں کو دکھائی دے رہا تھا. حضرت سمیہ کا چیخنا، حضرت بلال کا بلبلانا، جناب خبیب کا تڑپنا، جناب زید بن الانسا کی شہادت، مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم. اب مجھے آپ بتاؤ کہ جب کوئی کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ صدام سے تو کوئی جنگ نہیں تھی امریکہ کی، مگر جس وقت امریکہ نے صدام کو موت کے حوالے کیا، صدام شہادت کے دار پہ چڑھا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لیبیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. آج سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ تماشا دیکھو. یہ ہیں وہ لوگ جو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر امن عالم کی بات کرتے ہیں، کائنات عالم کے. یہ وہ جلاد ہیں جو اپنی جلادی پر پردہ ڈالنے کے لیے امن کا نام لے کر ساری دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میرے عزیزو، جب جب دنیا نے کسی بھی ملک پہ قبضہ کیا ہے، اس ملک کے باسیوں نے قابض لوگوں کا کوئی نقصان کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر دنیا کے فاتحین کی یہ تاریخ رہی کہ جب بھی وہ کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو اندھا دھند گولیوں کی برسات کر دیتے ہیں، عوام کو اتنا چکنا چور کر دیتے ہیں کہ عوام دوبارہ 100 سال تک سر اٹھانے کی پوزیشن میں نہ آئیں. میرے رسول پہ جو ظلم ہوا تھا، دنیا کی تاریخ میں کسی پہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا ہے. صحابہ پہ جو ظلم ہوا تھا، جو آتنکیوں نے آتنک برپا کیا تھا، دنیا کی تاریخ ایسے ظلم و ستم سے خالی ہے. مگر مجھے یہ بتاؤ کہ جب امن کا بادشاہ مکے میں فاتح کی حیثیت سے پہنچا تب کیا ہوا تھا؟ رسالہ در رسالہ فوجیوں کا مکے کی گلیوں میں جا رہا ہے. ایک صحابی ہیں جنہوں نے ایک دشمن رسول کو دیکھا تو وہ 13 سال کا پرانا منظر یاد آ گیا، مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں یاد آ گئیں، مسلمانوں کے سسکتے ہوئے آنسو یاد آ گئے، مسلمانوں کے لبوں سے روٹھا ہوا تبسم یاد آ گیا، مسلمانوں کا دل حسرت و ارمان کا مزار بنا ہوا یاد آ گیا. اور ایسے عالم میں پرجوش نعرہ انہوں نے لگایا، الیوم یوم الملحمہ. آج کا دن مکے میں خون بہانے کا دن ہے، آج کا دن مکے میں بدلہ لینے کا دن ہے. ایک صحابی نے ان ظلم و ستم کو یاد کر کے ایک رسالے کے ایک ٹکڑے کے چیف نے اعلان کیا، الیوم یوم الملحمہ. آج کا دن خون بہانے کا دن ہے. مشرکین مکہ کے خون سے مکہ کی زمین لالہزار کر دیں گے. میرے آقا کو جب یہ معلوم ہوا تو رسول پاک نے کمانڈر بدل لیا. باپ سے جھنڈا لے کر فرمایا بیٹے کو دے دو، اور ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے وہ اسلام والا نعرہ نہیں ہے، پیغمبر امن جو نعرہ دے رہا ہے وہ اسلام کا نعرہ ہے. فرمایا الیوم یوم المرحمہ. آج کا دن خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے. اور کیا بات ہے میرے آقا کی قسم خدا کی، الیوم یوم الملحمہ میں لام کو ہٹا کے رے لگا دیا. کیسا معنی بدلا ہے ملحمہ و مرحمہ کا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیدی پیش کیے گئے، کیسے کیسے قیدی، چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا، ابو جہل کے بعد سب سے زیادہ اسلام پہ ظلم و ستم کرنے والا ابو سفیان، اس کا پورا خاندان، کیسے کیسے نیچر ہیں سامنے. ہے دنیا میں کوئی امن کا ضامن؟ میرے آقا نے دیکھا اور پوچھا ان لوگوں سے کہ تم کو میرے بارے میں کیا امید ہے؟ سنیے، وہ شقی تھے، بدبخت تھے، مگر ذات رسالت کے عفو کرم کی گواہی کس طرح وہ دے رہے ہیں. اپنے جرم کا اقبال کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کریم ابن کریم. کریم ابن کریم کا دین ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کریم ابن کریم کا دین صرف امن کی ضمانت دے گا. آقائے دو جہاں نے دیکھا سب کو، اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، مکہ والو، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام میرے بھائی نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء. جاؤ، آج کے دن میں نے تم کو بلا شرط معاف کر دیا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے. یہ تھا وہ اسلام جس نے ظلم کے مقابلے میں امن کی وہ فاتحانہ چادر دنیا کو اڑھائی تھی کہ رحمت کے پھول برسائے. دنیا نے جب جب ملکوں پہ قبضہ کیا ہے، ایٹم بم برسایا ہے. میرے مصطفیٰ نے جب مکے پہ قبضہ کیا تھا تو رحمتوں کے پھول برسائے تھے، معافیوں کی شبنم برسائی تھی. یہ ہے اسلام امن عالم کی ضمانت.
حضرات وہ اسلام اس ہندوستان میں آیا. میں نے بتایا کہ لوگوں نے کہا اے خواجہ جب تم اتنے اچھے ہو تمہارے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے, ہمیں بھی پڑھاؤ. وہی پڑھ لیا ہندوستان میں. اب آج کے دور میں مسلمانوں کی اس بدعملی سے فائدہ ہندوستان کی فرقہ پرست حکومت نے اٹھانا شروع کیا. 3.5 سال تک اپنی ناکامیوں کی گنگا جمنا بہانے والوں نے اور ہندوستان کو لوٹنے والوں نے, ارے بھائی ہر ہر مودی گھر گھر مودی سنا ہے نا, ہر ہر مودی گھر گھر مودی. ایک للت مودی پیدا ہوا, ایک نیرو مودی پیدا ہوا, پنجاب بینک لوٹ گئے. ہر ہر مودی گھر گھر مودی ہوں گے تو ہندوستان تو لوٹا ہی جائے گا, اس میں شبہ کس بات کا ہے. مگر اب ہم کیا کریں آپ کو, کثرت رائے سے لیڈر کا انتخاب ہوتا ہے. ہندوستان میں کثرت رائے سے لیڈر کا انتخاب ہو گیا اور مودی صاحب پرائم منسٹر بن گئے. مگر مودی عرف موزی یہ جو پرائم منسٹر بنے, یہ تو اس ملک کی جنتا اب بھوگ رہی ہے. گورکھپور اور پھول پور کا جو رزلٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم اس چائے بیچنے والے کے دھوکے میں آ گئے. اور یہ مودی سیاسیات میں جھوٹوں کا بادشاہ ہے, اتنا بڑا جھوٹا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2014 میں ایک سچ بولا تھا, صرف ایک سچ. بہنوں متروں, میں چائے بیچوں, میں چائے بیچنے والا تھا. بھائیوں بہنوں, ایک سچ. اس دیش کے لوگوں کو چائے بیچنے والا پسند آ گیا. ارے میرے بھائی, گٹکا بیچنے والے بھی تو تھے اس دیش میں. پڑھے لکھے لوگ پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے, ملک کی عزت سنبھالنے والے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے, دیش کو سیاسی صحیح راہ دکھانے والے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے. آپ کو چائے بیچنے والا پسند آ گیا تو گٹکا بیچنے والا بھی تو تھا. جب اسی طرح کے گھٹیا لوگوں کو پرائم منسٹر بنانا تھا, یہ گٹکا بیچنے والا تھا, یہ مونگ پھلی بیچنے والا تھا. ارے یار کم سے کم کسی کو نہیں, پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا, پوچھ کے تو چونا لگاتا. اس نے تو بلا پوچھے ہوئے پورے دیش کو چونا لگا دیا یار. اب یہ لے آئے طلاق ثلاثہ, یعنی اب قرآن میں عیب تلاش کرنے چلے ہیں. یہ اتنے بڑے ریسرچ اسکالر, مگر کیوں لائے؟ مسلم عورتیں گئیں عدالتوں میں, جاہل مسلمانوں نے ایک بیٹھک میں 3 طلاق دینا شروع کیا. تو مودی بھائی 8 اکتوبر 2016 کو یو پی کے شہر مہوبہ میں پہلی مرتبہ اپنی بدزبانی کرتے ہیں. بھائیوں بہنوں, ہماری مسلم بہنوں پر بڑا اتیاچار ہو رہا ہے, ہم سے یہ اتیاچار دیکھا نہیں جا رہا. ہم اپنی مسلم بہنوں کو انصاف دلائیں گے. ہم عدالت میں گئے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ زبان سے کہہ دیا طلاق تو طلاق ہو گئی؟ ہم نہیں مانتے اس کو. دنیا بھر کی بکواس انہوں نے کی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, اور اس جلسے کے حوالے سے کہتا ہوں اس لیے کہ میرے وہ دوست لوگ یہاں موجود ہوں گے جو ایک ایک بات جھوٹ سچ پہنچاتے ہیں. پہنچاؤ اور کہو اس کو کہ تیرے ناٹک کو دنیا سمجھ چکی ہے. مسلم بہنوں کے لیے رونے والے, مسلم بہنوں کی مظلومیت کا آنسو بہانے والے, ہم مسلمانوں کی بھی ایک مظلوم بہن ہے. اس بہن کا نام یشودا بہن ہے, وہ تمہاری بیوی ہے. ہم مسلمانوں کی وطنی بہن ہے. جو آدمی اپنی بیوی کے معاملے میں جلاد ثابت ہوا, وہ آدمی مسلم بہنوں کا ناٹک کر رہا ہے. حضرت بل آیا, بل میں کہا گیا کہ جو تین طلاق دے گا اس کو 3 سال کی سزا ہوگی اور جرمانہ دینا ہوگا. اچھا, اور اسی میں یہ کہا گیا کہ 3 طلاق نہیں مانی جائے گی. ارے اندھو, جب 3 طلاق ہی نہیں مانی گئی تو جرم کیا کہاں اس نے؟ تو یہ 3 سال کی سزا کس جرم میں دے رہے اس کو؟ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے. میں تو صرف یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو پڑھیے, دین کو سمجھیے, قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے, احادیث مصطفیٰ کے قریب آئیے, ان مدرسوں سے پیار کیجیے, ان مدرسوں میں اپنے بال بچوں کو پڑھائیے. صرف 4% ہندوستان کا مسلمان مدرسوں کی دینیات کی تعلیم حاصل کر رہا ہے.
96% ہندوستان کے مسلمان مدرسہ نہیں جاتے، دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار، کہاں سے آئیں گی رانائیاں چمن کے لیے؟ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو، بدلیے اپنے آپ کو۔ ہمارے اور آپ کے آچرن سے، ہمارے اور آپ کے طور طریقے سے، ہماری آپ کے طرز زندگی سے، جو اسلامی طرز زندگی سے الگ جا پڑی ہے، دشمن ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے اور اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ مگر آخری بات ہم کہہ کے ہٹتے ہیں، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ رب العالمین، میں نے تیرے بندوں کے سامنے اسلام اور امن عالم کے حوالے سے اپنی کم علمی کی بنیاد پر کچھ پرخلوص باتیں اپنی نیت کے اظہار میں کی ہیں۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی خامی ہوئی ہو تو تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ اسلام زندہ باد، اسلام امن عالم کی ضمانت پائندہ باد۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔